اندھیرا، خاموشی، ریت پر بکھرے قدموں کے نشان۔ اگر ایک قوم نبی کی موجودگی میں بھی آزمائش میں ناکام ہو جائے تو سوال یہ نہیں رہتا کہ دشمن کتنا طاقتور تھا، سوال یہ بن جاتا ہے کہ ایمان کتنا مضبوط تھا۔ یہ کہانی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی، ایمان، آزمائش، اقتدار اور دلوں کے زنگ کی۔ صرف ایک نبی نہیں تھے، وہ ایک بادشاہ بھی تھے، اور ان کی قوم بنی اسرائیل، وہ قوم جسے بار بار ہدایت دی گئی، بار بار آزمایا گیا اور بار بار تاریخ کے موڑ پر لا کھڑا کیا گیا۔ یہ داستان طاقت اور کمزوری کی ہے، اطاعت اور نافرمانی کی ہے، اور اس سوال کی ہے، کیا اللہ کی نعمتیں قوموں کو بدلتی ہیں یا قومیں خود کو بدلتی ہیں؟ آج ہم قرآن اور مستند اسلامی تاریخ کی روشنی میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی کہانی سنیں گے، بغیر افسانے، بغیر مبالغے، صرف حق۔ ایک تھکی ہوئی قوم، وسیع میدان، چہرے جھکے ہوئے، آنکھوں میں خوف۔ بنی اسرائیل ایک طویل غلامی کے بعد روحانی طور پر کمزور ہو چکے تھے، ان کے دل منتشر تھے، ان کے اعمال بکھرے ہوئے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑ سکیں۔ لیکن یہ محض جنگ کی خواہش نہیں تھی، یہ عزت کی بحالی کی فریاد تھی۔ اللہ نے ان پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، لیکن قوم نے سوال اٹھایا، یہ ہم پر کیسے حکمران ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس تو مال بھی نہیں۔ یہیں سے ایک پرانا زخم دوبارہ جاگا۔ ایمان کو معیار بنانے کے بجائے دنیا کو ترازو بنایا گیا۔ امتحان در امتحان، دریا بہتا ہوا، سپاہی رکے ہوئے۔ طالوت اپنی قوم کو لے کر نکلے، لیکن اللہ نے فرمایا، تم ایک دریا سے آزمائے جاؤ گے، جو زیادہ پیے گا وہ میرا نہیں۔ اکثریت رک نہ سکی، صرف چند ہاتھ بھر پانی پر رک گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک قوم خود کو پہچاننے میں ناکام رہی۔ نعرے بڑے تھے، صبر چھوٹا تھا، اور پھر سامنے آیا جالوت، طاقتور، ہتھیاروں سے لیس۔ قوم لرز گئی، لیکن انہی صفوں میں ایک نوجوان خاموش کھڑا تھا، اس کا نام داؤد۔ داؤد علیہ السلام کا ظہور، پتھر ہاتھ میں، نظریں آسمان پر۔ داؤد علیہ السلام نہ بادشاہ تھے، نہ سپہ سالار، لیکن ان کا یقین پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ قرآن کہتا ہے، داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ ایک لمحہ، ایک وار، اور تاریخ کا رخ بدل گیا۔ یہ محض جسمانی فتح نہیں تھی، یہ ایمان کی فتح تھی۔ اللہ نے داؤد کو بادشاہت بھی دی اور حکمت بھی۔ یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم اقتدار کے دور میں داخل ہوئی۔ نعمتوں کا زمانہ، پہاڑ تسبیح پڑھتے ہوئے، لوہا نرم ہوتا ہوا۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو غیر معمولی نعمتیں عطا کیں۔ ان کی آواز میں زبور کی تلاوت پہاڑوں اور پرندوں کو بھی تسبیح میں شامل کر دیتی تھی۔ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا گیا، عدل ان کے فیصلوں کی پہچان بنا۔ یہ سنہری دور تھا، لیکن آزمائش یہاں ختم نہیں ہوئی۔ قوم کے دلوں میں پھر دنیا کی محبت داخل ہونے لگی۔ جب عدل معمول بن جائے تو لوگ اسے نعمت نہیں سمجھتے، جب امن عام ہو جائے تو شکر کم ہو جاتا ہے۔ قوم کا اصل امتحان، عدالت منظر، خاموشی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور قاضی بھی۔ ان پر ایک واقعہ آیا جس میں اللہ نے انہیں بھی تنبیہ فرمائی۔ یہ قرآن میں سورۃ صاد میں بیان ہوا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی احتساب سے آزاد نہیں۔ لیکن اصل سوال یہ تھا، کیا قوم نے اس سے سبق لیا؟ کیا انہوں نے عدل کو اپنا مستقل راستہ بنایا، یا پھر نبی کی موجودگی میں بھی دلوں کی اصلاح نہ ہو سکی؟ تاریخ بتاتی ہے قوم وقتی طور پر سنبھلی، مگر مستقل طور پر نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم ہمیں ایک خاموش سبق دیتی ہے۔ یہ سبق یہ نہیں کہ اللہ نعمتیں نہیں دیتا، بلکہ یہ کہ نعمتیں ذمہ داری مانگتی ہیں۔ ایمان صرف دشمن کے سامنے نعرہ بن کر نہیں آتا،
ایمان دریا کے کنارے پیاس میں بھی ثابت ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں جب ہمیں اختیار ملے، آواز ملے، طاقت ملے، تو ہمیں داؤد علیہ السلام کو یاد رکھنا چاہیے۔ عدل، شکر اور عاجزی یہی قوموں کو زندہ رکھتا ہے۔